مٹرنل ہیلتھ کے ماڈیول میں خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر روبینہ سہیل ہے اور میں گائناکالوجسٹ ہوں۔ میری ایکسپرٹیز نیونیٹل اور مٹرنل ہیلتھ ہے۔ اس سیشن میں ہم بات کریں گے پوسٹ پارٹم کمپلیکیشنز اینڈ ایڈوائز ریگارڈنگ دیم۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈیلیوری کے بعد کا پیریڈ جو پوسٹ پارٹم پیریڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو کہ پریگننسی کا دورانیہ ٹھیک گزار گئیں، ڈیلیوری میں وہ خیریت سے اپنے گھر چلی گئیں، لیکن پوسٹ پارٹم پیریڈ میں کمپلیکیشن سے ماں یا بچہ دونوں کی ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مریضہ کو جس وقت ہم گھر بھیجیں تو اس کو ڈینجر سائنس کے بارے میں بتائیں کہ پوسٹ پارٹم پیریڈ میں اس کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور ان کے کیا سولوشنز ہیں، جیسے کہ انفیکشن کا ہو جانا، بلیڈنگ کا شروع ہو جانا، بخار کا ہو جانا۔ ہمارے جنرل کلچر میں بخار کا ہو جانا ڈیلیوری کے بعد نارمل سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے۔ اسی طرح فٹس کا پڑ جانا۔ اس سیشن کے اندر ہم سارے ڈینجر سائنس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ عورت کا ڈیلیوری کے بعد پہلے 2 گھنٹوں میں کیسے خیال رکھنا ہے، اور اس کے اندر ہم نے بات بھی کی بار بار کہ ہم نے یوٹرس کی کنٹریکشن اور بلیڈنگ کو واچ کرنا ہے۔ اگر نارمل ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ 500 ml سے زیادہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے خاتون کو پوسٹ پارٹم ہیمریج ہو رہا ہے، اور اگر خاتون کو پوسٹ پارٹم ہیمریج ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے بلیڈنگ کو اسیس کر کے جنرل اور اسپیسیفک میجرز کرنے ہیں، اور وہ میجرز کرنے کے بعد ہم نے اس عورت کو پراپرلی اپروپریٹ ٹائم پہ ریفر کر دینا ہے۔ اب ہم بات کریں گے یوٹرائن انفیکشن کے بارے میں، اور یوٹرائن انفیکشن جو ہے وہ ایک پوسٹ پارٹم کمپلیکیشن ہے جس سے عورت کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ یوٹرائن پرپورل سیپسس کا بیسکلی مطلب ہے انفیکشن آف دا جینیٹل ٹریکٹ ود ان 6 weeks آف چائلڈ برتھ، اور یہ 6 ہفتے کے اندر جو انفیکشن ہوتا ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ ملنا ضروری ہے۔ اگر یوٹرائن انفیکشن ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یوٹرائن انفیکشن ڈیمونسٹریٹ ہوگا سب سے کامنلی بخار کے ساتھ، اور بخار اس میں چلز کے ساتھ ہوتا ہے، چل اور رائگر کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ فاؤل سمیلنگ ویجائنل ڈسچارج ہو سکتا ہے، اور ایبڈومنل ایگزامینیشن کے اوپر ٹینڈرنس یا مریض کو دکھن کا احساس ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی فیور وتھ چلز، ٹیمپریچر مور دین 38 ڈگری سیلسیس، اگر فاؤل سمیلنگ ڈسچارج یا لوور ایبڈومنل ٹینڈرنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کو انفیکشن موجود ہے اور اس کا پراپرلی علاج ہونا چاہیے۔ ایک LHV کے لیول پہ یا مڈ وائف کے لیول پہ اس علاج کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرسٹ ڈوز آف IV لائن لیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا IV فلوئڈ شروع کریں، فرسٹ ڈوز آف اینٹی بائیوٹک دیں، اور عورت کو ورس ہونے سے پہلے قریبی DHQ ہاسپٹل میں ریفر کر دیں۔ لیکن اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہے تو آپ عورت کو اینٹی بائیوٹک شروع کروا کے اس کے ساتھ 4 hourly ٹیمپریچر مانیٹرنگ، عورت کو کہیں کہ بہت زیادہ پانی زیادہ پیے، اور اس کو 12 گھنٹے تک آبزرو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 12 گھنٹے کے اندر ٹیمپریچر ٹھیک نہیں ہوتا یا بڑھتا جاتا ہے تو اس عورت کو فوراً DHQ فیسیلٹی پہ ریفر کرنا چاہیے، جہاں ان کو پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے۔ اگر ہم نے عورت کو ڈیلیوری کے بعد دیکھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس کا ہیموگلوبن کم ہے تو اس ہیموگلوبن کا علاج ہونا چاہیے۔ ڈیلیوری کے بعد عورت کی اسیسمنٹ ایک اچھی اپرچونٹی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ انیمیا موجود ہے کہ نہیں اور اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ انیمیا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر ہیموگلوبن 11 سے اوپر ہے تو انیمیا نہیں ہے، اگر ہیموگلوبن 7 سے 11 ہے تو اس کا مطلب ہے ماڈریٹ انیمیا ہے، اور اگر ہیموگلوبن 7 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے سیویئر انیمیا ہے۔ 7 سے کم ہیموگلوبن کے اندر بیسکلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو اگلی فیسیلٹی پہ ریفر کیا جائے تاکہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ اس کو بلڈ لگانا ہے، انجیکٹیبل آئرن لگانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی عورت جس کا ہیموگلوبن 7 سے 11 ہو تو اس میں یہ انشور کرنا ہے کہ اس کو پراپرلی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس عورت کو گھر نہ بھیجیے، اس کو کم از کم 24 گھنٹے ہسپتال میں رکھیں اور بلیڈنگ کے لیے واچ کریں۔ اس کا 3 دن کے بعد ہیموگلوبن دوبارہ کرائیں، اس کو اورل آئرن شروع کروائیں ڈبل ڈوز کے اندر کم از کم 3 ماہ کے لیے،
اور اگر انجیکشن کی سہولت قریبی فیسلٹی پہ اویلیبل ہے تو انجیکشن دے کے اس کی خون کی کمی کو پورا کریں اور 4 ہفتے کے بعد اس کا ہیموگلوبن دوبارہ دیکھیں اور انشور کریں کہ 3 مہینے کے بعد پھر اس کا ہیموگلوبن دیکھیں اور یہ انشور کیجئے کہ اگلی پریگننسی سے پہلے عورت کا ہیموگلوبن 11 سے 12 کی رینج میں ہو۔ اس اثناء میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان عورتوں کو کانٹراسیپشن یا فیملی پلاننگ کی ایڈوائز ضروری ہے، کیونکہ اگر عورت کا ہیموگلوبن کم ہے اور وہ 6 مہینے سال کے اندر دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کا ہیموگلوبن پریگننسی کے دوران زیادہ فال کرے گا اور مٹرنل مورٹیلٹی کا چانس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انیمیا والی خواتین کے لیے 2 خاص مشورے، پہلا یہ کہ برتھ اسپیسنگ کیجئے، دوسرا یہ کہ ان کی ہیموگلوبن کی کمی کا انہیں احساس دلا کے اس کا علاج کیجئے اور 3 مہینے کے اندر انشور کریں کہ اس کا ہیموگلوبن جو ہے وہ نارمل لیول پہ آ گیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں پیدا ہو سکا اور بچے کی اسٹل برتھ ہو گئی ہے ڈیلیوری کے دوران، تو ماں کو سپورٹ دینا بہت ضروری ہے۔ وہ سپورٹ سائیکلوجیکل ری ایشورنس کی فارم میں بھی ہے، اس میں اس کو انگزائٹی کے لیے دوائی بھی دی جا سکتی ہے۔ بریسٹ کیئر کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے کہ اس میں ٹائٹ فٹنگ برا پہننی چاہیے اور دوائی دینی چاہیے جس سے بریسٹ ملک جو ہے وہ سپریس ہو سکے۔ اس کے علاوہ فریکوینٹ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کاز آف ڈیتھ پتہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو پراپرلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ دینا ضروری ہے۔ لیکن میں اس میں ماں کی سائیکلوجیکل ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بار بار کہنا چاہوں گی، کیونکہ یہ عورتیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، یہ پتہ کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے بچے کی موت کیسے ہوئی، یہ پتہ کرنا چاہتی ہیں کہ اگلی دفعہ بچے کو مرنے سے کیسے بتایا جا سکتا ہے اور کیا یہ پرابلم اگلی دفعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان عورتوں سے جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی، کمیونیکیشن سکل، اپنی کمیونیکیشن سکل یوز کر کے بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ماں کو یہ بتایا جا سکے کہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا اور کیا طریقہ کار اپنائے کیے جائیں گے کہ اگلی دفعہ یہ نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ سائیکلوجیکل سپورٹ اور کبھی کبھی دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر عورت سیریس ڈپریشن میں چلی جائے۔ ایک آخری چیز جس کے بارے میں یہاں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری کے دوران کئی دفعہ ایپیزوٹمی کی جاتی ہے اور کئی دفعہ جو ہوتا ہے ٹیئر آ جاتا ہے۔ اگر تو ایپیزوٹمی ہے اور آپ ٹرینڈ ہیں اس کو سٹچ کرنے میں تو آپ اس کو ضرور کیجئے، لیکن اگر پیرینیل ٹیئر ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور اینس اور ریکٹم تک جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو سٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو اپنی نیئرسٹ فیسلٹی پہ اس کو ریفر کر دینا چاہیے جہاں ڈاکٹر اس کو پراپرلی سٹچ کر کے ریپیئر کر سکیں، کیونکہ اس وقت کی سٹچنگ اور ریپیئر جو ہے وہ فیوچر کی پرابلمز کو بچا سکتی ہے۔